میں اسے اللہ کا خاص کرم سمجھتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی سے میرا آب و دانہ ادھر منتقل ہو گیا تو صاحبزادہ صاحب نے کرم فرمایا. پچھلے سال ہم نے یہی کانفرنس 2 دنوں کی یہاں منعقد کی، اور اس دفعہ پھر دوسری کانفرنس اس ادارے میں ہے. اور مقصد تو اس کا وہی دلوں کے دروازوں پر دستک دینا ہے، جیسے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ اقدار، کردار، مزاج میں نرمی، اختلافات کو دشمنی نہ بنانا، اور باہمی احترام کو ہر صورت میں اپنے موقف پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر بھی ملحوظ رکھنا، یہ اہم ہے. حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، ما ہرچے خواندائیم فراموش کردائیم، کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سب بھول گئے ہیں، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم، سوائے محبوب اور محبت کی باتوں کو کہ جنہیں ہم دہرائے چلے جا رہے ہیں. تو وہی محبوب کی باتوں کو دہراتے ہیں، اور سب دوستوں کو جو صاحب علم ہیں، صاحب بصیرت ہیں، لیکن صبح روزے کے وقت بھی آدمی گلیوں میں آ کے آوازیں لگاتے ہیں کہ سحری کا ٹائم ہو گیا، اور جن کو آوازیں دیتے ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ، سارے لوگ فضیلت والے ہیں، ہم بس آ کر دستک دیتے ہیں کم از کم سال میں ایک دفعہ، کہ یہ بھی ایک محبت کا پیغام ہے، اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مولانا رومی کے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے کم و بیش تمام انٹلیکچوئل اسکالرس، اور خاص طور پر شعراء، اور مزید خاص طور پر علامہ محمد اقبال پر بھی بہت اثرات ہیں. مثلاً اقبال کا ایک ترانہ نما بہت مؤثر اور دلوں کو گداز بخشنے والی ایک نظم ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اس کی ابتدائی گونج تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ہے. میں اس کے 1-2 شعر عرض کرتا ہوں کہ کلید کفل جناں لا الہ الا اللہ، نجات مردوں میں جاں لا الہ الا اللہ، چے خوف آتش دوزخ چے باک دیو لعین، اورا کے کرد بیان لا الہ الا اللہ، نہ بود ملک دو عالم نہ دور چرخ کبوت، کہ بود دور اما لا الہ الا اللہ. تو علامہ اقبال جیسے عظیم مفکر اور پاکستان کے تصور دینے والے عظیم نابغہ روزگار شاعر نے جو سب سے عمدہ نظموں میں سے ایک کہی، اس کا بھی بہرحال انسپیریشن انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے لی. مولانا رومی کی مثنوی جو کم و بیش 26,000 اشعار پر مشتمل ہے، ان کے ملفوظات فیہ ما فیہ، اور اس کے ساتھ ہی دیوان کبیر یا دیوان شمس تبریز جو ان کی غزلوں کا دیوان ہے، کم و بیش 46,000 اشعار پر، اس کو ایک لفظ جو خود انہوں نے بیان کیا ہے مثنوی معنوی کے پہلے مصرع میں کہ بشنو از نئی چون حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند، یا از جدائی ہا شکایت می کند، کہ تو بانسری سے سن کہ کیا کہانی بیان کر رہی ہے. اور دوسرے مصرع میں یہ وضاحت ہے کہ کہانی ہے کون سی، کہانی وہ جدائیوں کا اور فراق کا قصہ سنا رہی ہے، وہی الستو بربکم قالوا بلا والا قصہ ہے. تو مولانا کا ہے کہ جب تک ہم واپس جہاں سے آئے ہیں لوٹ نہیں جاتے، ہماری زبانیں بھی شاید چپ رہیں، گنگ رہیں، دکھ کی کیفیت بھی ہم پر طاری رہے. مولانا کا ایک شعر ہے، ہر کسی ہر کے او از ہم زبانی شد جدا، ہر وہ شخص جو اپنے ہم زبان سے، ہمدم سے، مونس و محبوب سے جدا ہو گیا، بی زبان شد یا بی نوا شد، گرچہ دارت صد نوا، اس کو چپ لگ گئی خواہ وہ سینکڑوں گیت اور نغمے گانے والا بھی کیوں نہیں تھا. ہر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. جو بھی، یہ کو مسلمانوں پر نہیں کہا، کسی ایک مخلوق کو مخصوص نہیں کیا، جو بھی اپنی بنیاد اور اصل سے دور ہو گیا وہ ساری زندگی پھر اسی وصال کے دن ڈھونڈتا اور اس کی جستجو کرتا رہتا. مولانا رومی کا تصور یہ ہے، بہت واضح ہے
انہوں نے کئی جگہوں پہ فرمایا ہے کہ کسی بھی دانے کو آپ مٹی میں دبا دیں وہ اگاتا ہے۔ ہم کیسے یہ تصور کرنے لگے ہیں کہ انسان کو جب زمین میں دبا آتے ہیں تو اس کا قصہ ختم ہو گیا۔ اس کی بھی روحانیت کی سرچشمے پھوٹیں گے اور یہ بھی اپنا فیض جاری رکھے گا۔ مولانا نے بڑا اہم مثنوی میں 5-6 شعر ہیں کہ از جمادی مردم و نامی شدم، میں جمادات سے نباتات میں ٹرانسفارم ہو گیا۔ وز نبا مردم بے حیوان سر زدم، میں نباتات سے حیوان بن گیا، ایک روح والا ہو گیا۔ مردم از حیوانی و آدم شدم، میں اس حیوان سے ٹرانسفارم ہو کے انسان بن گیا۔ اور کہتے ہیں حملہ یہ دیگر بے میرم از بشر، کہ اگلے اس میں قدم پر میں بشر سے ٹرانسفارم ہو جاؤں گا تا برارم چن ملائک بالوں پر، پھر میرے فرشتوں جیسے بالوں پر رک جائیں گے۔ بار دیگر از ملک پر ران شوم، اگلے مرحلے میں میں فرشتوں سے بھی ارتقا پا جاؤں گا۔ انچے اندر وہم نایا دان شوم، وہ جو وہم و گمان میں بھی نہیں آتا میں وہ ہو جاؤں گا۔ تو اسی کی تعلیمات کو سب صوفیاء نے، جس کا بھی آپ دفتر خاطرات کھول لیں، جس کے آثار کھول لیں، وہ امید کا پیغام دیتے ہیں، آس کا پیغام دیتے ہیں، وہ اس خالق و مالک کے آگے سر جھکانے کا پیغام دیتے ہیں کہ اسی سر جھکانے سے ہی سربلندی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو محبت کا پیغام ہے، عرفان کا پیغام ہے، نور اور روشنائی کا پیغام ہے، میں نہایت ممنون ہوں قبلہ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کا کہ انہوں نے اس سارے معاملے کا بہت سارا انتظام و انصرام انہی کے ذمے ہے، اور انہوں نے ہم پر مہربانی کی، اس جگہ کو انتخاب کیا دوسری بار میری درخواست پر، اور مجھے یقین ہے جہاں اس خالق و مالک اور اس کے ساتھ محبت والے لوگوں کا ذکر ہو، اس کے فیوز و برکات بہرحال وہاں پہنچتے رہتے ہیں، چونکہ نام لیوا ہیں ان صوفیاء کے، اور یہیں پر کثرت سے ان کے نام کا محبت سے، احترام سے، تقدیس سے ذکر ہو رہا ہے، تو اس کی ویزیبل اور انویزیبل برکات یہاں پر پہنچتی رہیں گی۔ خود صاحبزادہ صاحب کو اس کا بہت بڑا کریڈٹ پہنچتا ہے کہ انہوں نے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری والا مشن اختیار کیا۔ میرے دو بہت معزز دوست ڈاکٹر طاہری صاحب اور ڈاکٹر مجید مشکی صاحب ایرانین کلچرل سینٹر سے تشریف لائے ہیں۔ ایران میں یہ تصدیق کریں گے کہ ایک شعار ہے، کاز اور مشن ہے کہ دینی علمی مراکز کو یونیورسٹیوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے، مل کر کام کرنا چاہیے، کہ علم کو تقوی کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ تو صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب نے اس روایتی خانقاہی نظام کے ساتھ رہتے ہوئے یونیورسٹیوں اور تھنک ٹینک اور فکر و سوچ اور تحقیق اور پژوہش کی طرف توجہ کی، مجلات چھاپتے ہیں، مختلف علمی امور پر پاکستان کے اہم تقریبات کے حوالے سے، اہم واقعات کے حوالے سے، خاص طور پر ریاست جوناگڑھ کے آپ نمائندے بھی رسماً نامینیٹڈ ہیں، اس حوالے سے بھی یہ ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، لیکن علم و فضیلت میں بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویژن، بصیرت اور عجز و انکساری سے بے حد نوازا ہے، تو ان کے ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ دیکھیں یہ بہت اہم ہے، نسبت بھی ہے خاندانوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے ساتھ زندگیاں گزارنے والے لوگ نماز پڑھتے تھے، حج ادا کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن ان کا جو تعارف ہوا وہ صحابی کے طور پر ہوا۔ ہم نشینی کا بہت ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر سعدی کی مجھے ایک بہت ہی کئی اس حوالے سے ہیں کہ ہم نشینی اور صحبت کے کیا اثر ہوتے ہیں، کہ صحبتیں کہتے ہیں صالح تو راہ صالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے، اور صحبت طالح تو راہ طالح کند، اور کم ظرف لوگوں کی صحبت اسی طرح بدل لیتی۔
سعدی نے خانہ کعبہ کے حوالے سے ایک قطعہ اور 2 بیتی لکھی ہے کہ جامعہ کعبے را کے می بوسند اونا از کرم پیلے نامی شد. یہ خانہ خدا کے غلاف کو جو لوگ عقیدت اور احترام سے چومتے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ریشم کے کیڑے نے اسے بنا ہے یا ریشمی اور اطلس والا ہے. با عزیزی نشست روزی چند، وہ کچھ دن ایک عزت والے کا اسے قرب حاصل اور ہم نشینی حاصل رہی. لاجرم ہم چو گرامی شد، بے شک وہ اسی وجہ سے عزت والا بن گیا کہ اس کو قرب. تو جن عظیم ہستیوں کے ساتھ ہم جیسے لوگوں کا تعلق بن جائے، اس کے فیض و برکت ہم تک بھی پہنچتی رہے گی. اور یہی پیغام ہم آپ کو سال میں ایک دفعہ دیتے ہیں، کم از کم ایک دفعہ. پھر صاف ظاہر ہے یہ ٹیم جو میڈیا کی ہے مسلم انسٹیٹیوٹ کی، یہ اس کے کلپ بھی لگاتی رہتی ہے مختلف وقتوں میں سوشل میڈیا پر، تو اس میں پھر ایک یاد دہانی ہوتی ہے. دنیا کے جو معاشرے بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں وہ دوبارہ اپنے فکری سرچشموں کی طرف لوٹ رہے ہیں. دنیا آپ دیکھ لیں، مختلف ملکوں کے لوگوں کو دلوں میں گھر کرنے کے لیے ثقافتی مراکز قائم کرتی ہے، علم و ادب سے اور اسپرچوالزم اور مسٹسزم کے حوالے سے تقریبات منعقد کرتی ہے کہ یہ سب کو، یہ ٹائٹل اور موضوع سب کو اپنی طرف بلاتا ہے، کسی کو اپنے دائرہ محبت سے بے دخل نہیں کرتا. تو اس بنا پر اس کی آج کے دور میں جب پاکستان اور دیگر اسلامی ملک بھی ترقی کر رہے ہیں، دنیا میں اپنے کارناموں کی وجہ سے منوا رہے ہیں خود کو. میں علامہ اقبال کا ایک شعر اس حوالے سے اس اپنی گفتگو کو مدلل بنانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ہم خاص طور پر پاکستانی 4 بندے مل بیٹھتے ہیں تو اپنے ملک کی خامیاں نکالنا شروع کر دیتے، قرب و جوار کی. علامہ اقبال کو بھی اس کا شدید رنج تھا. علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہوا ہے، اسرار خودی میں ہے، کہ منکر حق نزد ملا کافر است. جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ مولوی کے نزدیک کافر ہے. لیکن زیادہ قابل توجہ ہے کہ منکر خود نزد من کافر تر است. جو اپنا انکار کرتا ہے، اپنی تکذیب کرتا ہے، وہ میرے نزدیک زیادہ کافر ہے. ہم میں سے کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بہت فلسفہ نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں اس دھرتی، اس ملک نے جتنا شان و شکوہ پیدا کی، اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اپنے دادا پردادا اور باپ کی زندگیوں اور لیونگ سٹینڈرڈ کو دیکھ لیں، اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ لیں، اپنے بچوں کے سٹینڈرڈ کو دیکھ لیں، تو یہی پہ قصہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ پاکستان ترقی کا سفر کر رہا ہے. یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں یہ لازمی ہیں ان معاشروں کے لیے جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں. آپ فزیکلی ڈھلوان سے اونچائی کی طرف چڑھنا شروع کر دیں، آپ کو پسینہ آئے گا، آپ کی سانس پھولے گی، دم گھٹے گا، لیکن اس سے نہ سفر رکتا ہے نہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کہیں کوتاہی کی طرف جا. پاکستان میں بھی چونکہ ترقی کا ایک سلسلہ آگے ہے، ہم عیبجو زیادہ ہوئے ہیں، اس بنا پر ہمیں مشکلات بھی آ رہے ہیں. وہی جیسے سانس پھول رہی ہو اور دم رک رہا ہو. تو انشاءاللہ ہمارے بعد آنے والوں نوجوانوں کا مستقبل ہم سے زیادہ روشن ہے، کیونکہ ہمارا اپنے بزرگوں سے زیادہ روشن تھا، ورنہ تو ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا تھا. میں چونکہ ٹائم نہیں ہے، اگر یہ قصہ سناؤں کہ ہم لوگ کالج میں کس طرح پڑھنے جاتے تھے تو کسی کو یقین نہیں ہے گا. میرے اپنے بچوں کو شاید یقین نہ ہے. اب تو ہر بچے کو اس کی اپنی ذاتی گاڑی چھوڑنے جاتے. ہم 5-5 کلومیٹر پیدل چل کر جاتے تھے جون کے مہینے میں بھی. یہ فرق ہے جو وہ آگے صاف ظاہر ہے وہ معاشروں کو اور سوسائٹیوں کو لے جا رہا ہے. اس بنا پر اس ملک کے روشن مستقبل کے حوالے سے بھی آس اور امید رکھنی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ان اسپرچول پیغام کے ساتھ زیادہ روحانی طور پر وابستہ رہنے سے بھی ہماری مادی ترقی بھی یقینی ہے. طے شدہ بات ہے، اپنے موقف کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سچی بات پر قائم رہنا چاہیے، لیکن اس کو بیان کرنے کا لہجہ نرم کیسے ہو، یہی صوفیاء بتاتے. میں آپ کو ایک عظیم صوفی شاعر میاں محمد بخش کا ایک شعر سناتا ہوں. اتنی بلیغ کم لوگوں نے شاعر کی ہو، اور مولانا رومی کے ساتھ بھی ان کی وابستگی یہ ہے کہ میاں محمد بخش کو رومی کشمیر کہتے. ان کا ایک شعر ہے
سونے نال نہ پتل رل دے سرمے نال نہ کولے. اپنے بارے میں کہا ہے کہ کاواں دی کی قدر محمد جتھے بلبل بولے. یعنی اتنا بلیغ اور خوبصورت فصیح شاعر اپنے بارے میں یہ کہتا ہے. موقف اس نے ٹھیک اپنا بیان کیا، بہت ہی عمدہ. ہمیں بھی اپنا ٹھیک موقف بیان کرنا چاہیے، لیکن وہ اخلاق اور کردار اور اپنے ساتھ دوسروں کے احترام کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یہی بات ایک دفعہ پھر اپنے لیے دہرانے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے. ایک خوبصورت حافظ اور سعدی کے دو شعر ہیں کہ بر رسولان بیام باشد و بس. جو میسنجر ہوتے ہیں ان کا کام پیغام پہنچانا ہوتا ہے. کہ مراد ماں نصیحت بود زاد، نصیحت بود و گفتی. ہمارا مقصد ایک بات پہنچانا تھا، وہ ہم نے کر دی ہے. اور اس کا ہے حافظ وظیفہ یہ تو دعا گفتن تو بس. حافظ شیرازی نے کہا حافظ تیرا کام پکارنا ہے، اطلاع دینا ہے، اور بس در بند انما باش کے نہ شنید یا شنید. اس چکر میں اور اسیری میں مت پڑو کہ کسی نے پلے باندھی یا نہیں باندھی، یہ آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے. یقیناً اس محبت آمیز پیغام کے جس کا انیشیٹو قبلہ صاحبزادہ صاحب نے لیا، میں بھی، ہمارا ادارہ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا، تو یقیناً اس کے مثبت اثرات ہوں گے جو آپ کو نظر بھی آئیں گے یا ذرا دیر سے جا کے کچھ نظر آئیں گے. تو میں سب لوگوں کا، مسلم انسٹیٹیوٹ یہاں پر اپنی ٹیم کا، اداروں کا، اور خاص طور پر آپ سب دوستوں کو جو آپ دور سے تشریف لائے ہیں، نہایت ممنون احسان ہوں. اور معذرت خواہ بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار.